بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین گرامی، شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام فصاحت و بلاغت اور زور بیان میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو یہ فرماتے کہ حضرت شعیب انبیاء میں خطیب ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کے مطابق شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجا گیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا تھا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کے بطن سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء اور سورہ عنکبوت میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ کی رائے ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائشیں مختلف جگہوں پر تھیں۔ محترم ناظرین، اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا، جبکہ اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا، قبیلے کے لوگ جس کی پوجا کیا کرتے تھے، چنانچہ اسی نسبت سے اہل مدین کو ہی اصحاب ایکا کہا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا میں قوم لوط کے بعد قوم شعیب وہ قوم تھی جو ایک طرف تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، رہزنی، ڈرانا دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کی مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ قرآن کریم میں قوم شعیب کے 3 طرح کے عیوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے مال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے تھے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈہ ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب نے ہی رکھی تھی تو یہ بھی جانا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید سن کر قوم کے متکبر سردار سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس لوٹنا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ تھے اور انہیں بار بار واضح و نصیحت کرتے انہوں نے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے متنبہ فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نابینا تھے یا ان کی بصارت بہت کم تھی، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی واضح نصیحت کے جواب میں یہ سردار طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے، اگر تمہارے بھائی زیادہ نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم،
کیا میرے بھائیوں کا دباؤ تم پر اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ہے؟ قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی۔ قوم شعیب 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے 3 طرح کے عذاب سے نیست و نابود کیا تھا جو قوم شعیب پر آیا تھا۔ زمینی بوچھال یا زلزلہ آیا تھا، ایک چنگھاڑ کی آواز سنائی دی گئی تھی، اور تیسرے نمبر پر آگ کے بادلوں میں سے آگ کے شعلے برسائے گئے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کم نہ کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ وہاں ان پر بادلوں نے سایہ تو کر لیا، سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لینا چاہا، لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے تھے۔ زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگھاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور سب اوندے کے اوندے گرے پڑے رہ گئے تھے۔ محترم دوستو، قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ آ گئے تھے اور آخر تک یہیں قیام فرمایا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کیا کہ میں نے تو تمہیں تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ ناظرین گرامی، حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایات کے مطابق انتقال کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 400 سال تھی۔ اردن کے شہر اسلط کے قریب وادی شعیب میں آپ علیہ السلام سے منسوب ایک مزار بھی ہے، جس پر حکومت وقت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہوئی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حضر موت کے مشہور شہر شیون میں چلے گئے تھے۔ وہاں پر آپ نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ کی قبر مبارک ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہاب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ علیہ السلام کی قبر کعبہ شریف کی غربی جانب ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔